خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں بارہا دفعہ اہل ایمان کو مخاطب کیا، اہل ایمان سے خطاب کیا، اور ایمان والوں کو اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی ضمن میں آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اللہ نے اپنی اطاعت اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے اس ذات کو نمونہ بنایا جاتا ہے جس ذات کے اندر اچھی عادات اور خصائل نظر آئیں۔ ہم دنیا کے اندر کئی ایک لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، لیکن ہر انسان اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم نازل فرمایا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کائنات کے اندر خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا اپنے بارے میں کہ لیس کمثلہ شیء، کائنات کے اندر اللہ کی مثل کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ نے اپنا محبوب جو عطا فرمایا، اس محبوب کو بھی اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اعلان فرمایا، ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں میری مثل ہو؟ نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال ہے، نہ مثل ہے، اور نہ کوئی دوسرا خدا ہے۔ تو اس لیے کامیابی کے لیے، اتباع کے لیے، فرما برداری کے لیے، رول ماڈل بنانے کے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خالق نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سی اطاعت سے ہٹ کر انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ سے محبت یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ یہ کعب بن اشرف اور یہودی اور اس کے ساتھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی اللہ کے مقرب ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا جو میرے محبوب کے راستے سے ہٹ کر آئے میں اس کی محبت کو قبول نہیں کرتا۔ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ میرے محبوب کی اطاعت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپناؤ گے تو پھر اللہ کی محبت تمہیں میسر آئے گی۔ یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کی اطاعت کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کے لیے اخروی کامیابی اور نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ خالق نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے محبوب کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی۔ یعنی انسان دنیا کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دولت اکٹھی کر لی، میں کامیاب ہو گیا، میرے پاس گاڑی ہے میں کامیاب ہو گیا، میرے پاس کوٹھی بنگلہ ہے میں کامیاب ہو گیا، میری فیکٹریاں چل رہی ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اس چیز کا نام نہیں، کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، عارضی اور فانی زندگی ہے۔ جس نے آسائش میں گزاری اس کی بھی گزر جائے گی، جس نے اسرت اور تنگی میں گزاری اس کی بھی گزر جائے گی، لیکن اگلا جہان جو ہے، جو آخرت ہے، وہاں جس کو کامیابی ملے گی وہ در حقیقت کامیابی ہے، جس کو خالق فرما رہا ہے ذالک الفوز العظیم، کہ بڑی کامیابی ہے یہ آخرت کی کامیابی۔ جو آخرت میں نجات پا گیا، جو آخرت میں جس کو جنت مل گئی،
جس پر اللہ راضی ہو کر اس کو جنت عطا کر دے گا، وہ ہوگا کامیاب۔ اور وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ خالق نے راستہ بھی بتا دیا، طریقہ بھی سمجھا دیا، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کیونکہ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی حقیقی کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اور جس کو، اور دوسرے مقام پہ خالق نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس کو عظیم کامیابی مل گئی۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو عظیم کامیابی مل گئی۔ یعنی کامیابی کا، نجات کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ متصل کیا ہے، اور رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے کامیابی کا ذریعہ۔ اور پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ جو آخری جہان کی اخروی کامیابی ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ملے گی۔ جنت میں تو جس نے پڑھا، آقا نے فرمایا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں تو ہر کلمہ گو جائے گا، اپنے اعمال کے مطابق اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے، یا اس کو سزا دے کر بھیجے، یا محبوب کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا ضرور، لیکن جس نے زندگی گزاری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اس کو کامیابی ملے گی، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اللہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ اس بندے کو رکھے گا جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کی۔ اور رب العالمین حاکم الحاکمین کا قرآن خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ زندگی جب تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو گے تو تمہیں آخرت میں کامیابی ملے گی، تمہیں جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر کرے گا، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا میں اس بندے پر اتنا کرم فرماؤں گا، اتنا اس کو انعام عطا فرماؤں گا کہ میں اس کو صرف جنت عطا نہیں فرماؤں گا، کیونکہ جنت تو ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا،
جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس نے زندگی ساری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر بسر کی، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی مصطفیٰ کو اور اللہ کو راضی کرنے میں بسر کی، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ خالق نے فرمایا جس نے زندگی میری اور میرے محبوب کی اطاعت میں بسر کی، میں جنت میں اس کو شہیدوں کا ساتھ عطا فرماؤں گا، صالحین کا ساتھ عطا فرماؤں گا، صدیقین کا ساتھ عطا فرماؤں گا اور انبیاء کا ساتھ عطا فرماؤں گا۔ یعنی جس نے اطاعت مصطفیٰ کو اپنایا وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت جتنا اس نے اطاعت مصطفیٰ کو اپنایا، وہ پنجابی کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر بسر کیا، ویسے ہی اللہ جنت میں اس کو درجہ عطا فرمائے گا۔ کوئی ایسے ہوں گے جو صرف جنت میں چلے جائیں گے، کوئی ایسے ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ صالحین کے ساتھ ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ شہداء کے ساتھ ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے جن کا مقام اللہ انبیاء کے ساتھ کرے گا، انبیاء کے ساتھ ان کو جنت میں رکھے گا۔ حضرت ثوبان میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہے، غلام ہے، پریشان حال محبوب کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ دنیا کی پریشانی ہو، آخرت کی پریشانی ہو، ساری پریشانیاں بارگاہ رسالت سے دور ہوتی ہیں۔ ساری پریشانیاں بارگاہ رسالت میں آ کر پیش کرو۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں بندہ روتا ہوا آتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، پھر ہنستا ہوا واپس جاتا ہے۔ روتا ہوا آتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بارگاہ مصطفیٰ سے پھر وہ ہنستا ہوا جاتا ہے۔ پریشان اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ثوبان بارگاہ رسالت میں آئے، پریشان ہیں۔ آقا نے پوچھا ہے ثوبان پریشانی کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، شب و روز آپ کی معیت میں گزرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر گزرتے ہیں، جب تک آپ کو دیکھ نہ لیں ہمیں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، کیونکہ صحابہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ ارے جس محبوب کے قدموں کا صدقہ مولا علی کو یہ مقام ملا کہ آقا نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ، فرمایا جس نے علی کو چہرے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو جس محبوب کے صدقے علی کو یہ مقام ملا ہے، اس محبوب کے چہرے کو دیکھنے کا کتنا مقام ہوگا؟ اس محبوب کے چہرے کو دیکھنا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ آج میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی، کوئی ابدال 1000 سال بھی زندگی پالے، شب و روز اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں ایسے گزارے کہ ایک لمحہ بھی اس کا
اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر نہ گزرے وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام کو صحابہ نے حاصل کیا ہے، کیونکہ صحابہ کو یہ مقام عبادتوں سے نہیں ملا، صحابہ کو یہ مقام ریاضتوں سے نہیں ملا، صحابہ کو یہ مقام سجدوں سے نہیں ملا، صحابہ کو یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کے دیکھنے سے ملا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ مصطفیٰ کا کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور فرمایا صرف میرے چہرے کو دیکھنے والا جو صحابی ہے، صرف اس کے چہرے وہ جو ہے وہ جہنم سے نجات نہیں پا گیا، بلکہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اللہ اس پر بھی جہنم حرام کر دے گا۔ یعنی چہرہ مصطفیٰ کا کتنا مقام ہے کہ جس شخصیت نے، صحابہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کے دیکھنے کی برکت سے اللہ نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا، اور صرف چہرہ مصطفیٰ کے دیکھنے کی برکت سے آقا نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمہ وقت آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، یا رسول اللہ اب پریشانی دل میں یہ آ گئی ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی غلامی کا صدقہ جنت تو مل جائے گی، لیکن یا رسول اللہ جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، آپ انبیاء کے بھی تاجدار ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا مرتبہ تو عرفہ و اعلیٰ ہوگا، کیونکہ جو ایک جنت میں آخرت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا مقام محمود اور مقام وسیلہ، جس کی ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ اور وابعثہ مقام محمود الذی، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا جس کی تعلیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آقا نے فرمایا وہ ایک بندے کو مقام ملے گا صرف، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یعنی سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ مقام دنیا کے اندر بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام محبوب کا ہوگا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا مقام بلند و بالا عرفہ والا ہوگا، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی غلامی کا صدقہ جنت میں چلے تو جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ وہاں اگر آپ سے دور ہو گئے، اگر آپ کو دیکھ نہ سکے تو یا رسول اللہ ہمیں تو جنت میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اور ہمیں تو جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا، اس جنت میں لطف ہی نہیں آئے گا جس جنت میں ہم آپ کا دیدار نہ کر سکیں۔ میرے محبوب نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی اور ساتھ فرمایا المرء مع من احب الیہ، اے ثوبان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو میرے ساتھ اگر محبت کرتا ہے تو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اللہ جنت میں ان کو اکٹھا کر دے گا۔ تو یہ خالق نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ ان کا مقام ہوگا، اللہ نبیوں کے ساتھ ان کو رکھے گا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یعنی جتنا کوئی اطاعت مصطفیٰ میں کامل ہوتا جائے گا اتنا اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا جائے گا، اتنے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے آخرت میں، اور یہ کامیابی ہے فقد فاز فوزا عظیما، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی۔ لیکن ہم اس کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، ہم دنیاوی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی طرف بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ کر بزنس مین بن جائے، پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے،
پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کبھی ہم نے اس پر توجہ کی ہے کہ یہ تو دنیا کی کامیابیاں ہیں، ہم آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے بارے میں یہ سوچا ہے کہ شب و روز محنت کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، رات کو پچھلے پہر رات کے واپس آتے ہیں، سارا دن کاروبار، محنت، مزدوری، ڈیلنگ سب کچھ کرتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کی کامیابی کے لیے۔ پیسہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ کامیاب ہے، دولت ہوگی لوگ کہیں گے یہ کامیاب ہے، بڑی گاڑی ہوگی لوگ کہیں گے یہ کامیاب ہے، بڑا بنگلہ کوٹھی ہوگی لوگ کہیں گے یہ کامیاب ہے، لیکن یہ کامیابی چند روزہ ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں ہے، حدیث مبارکہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، سوائے منکر کے، منکر انکار کرنے والا۔ عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، منکر کون ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی، انکار کر دیا میری اطاعت کا۔ آج ہم انگریز کے فیشن کو اپناتے ہیں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، زندگی کے ہر معاملے میں۔ ہم نے کبھی اسلام کو نہیں دیکھا، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ خوشی کے معاملے میں کیا کریں تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ غمی ہو جائے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا کہتی ہے۔ ہم نے دنیاوی معاملات میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے احکامات کیا ہیں۔ ہم اس وقت دنیا کو راضی کرتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے، میری بھی کمزوری ہے، آپ کی بھی کمزوری ہے، ہم سب کی یہ کمزوری ہے۔ اور خاص کر جب گھر میں شادی کا ماحول ہو، خوشی کا ماحول ہو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ پریشانی ہو جاتی ہے، اس وقت دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری شادی کی پوری رسموں میں ایک نکاح ہے شریعت کے مطابق، وہ بھی ہم کئی دفعہ کہتے ہیں یار نکاح 2 دن پہلے کرا لو ہم، تاکہ اس ویلے سانو یہ بھی پریشانی نہ ہو گئے، یعنی اس وقت ہمیں نکاح 2 دن پہلے کرا لو تاکہ اس وقت بھی جو ہے نا یہ پریشانی ہمیں نہ ہو کہ اب دین کے مطابق جو ہے وہ نکاح ہونے لگا ڈھول بند کر دو، نکاح ہونے لگا خاموشی کر لو، یہ 2 دن پہلے کام مکا لو۔ یعنی ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اتنا دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہم آج ذلت کا شکار ہیں، اس لیے آج ہم ذلت کا شکار ہیں۔ بہت کم ایسی باتیں جو ہیں وہ ممبروں سے بتائی جاتی ہیں آج کے دور میں۔ آج کے دور میں جو ہے وہ مشکل ہے حق بات کہنا، اس پر عمل کرنا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت ایک چیز بھی پہنچے دوسروں تک پہنچا دو۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اندر آ جائیں گے اتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ خالق فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ آج ہمارے لیے مشکل لگتا ہے، ہمیں کیوں لگتا ہے؟ حالانکہ دین پر چلنا مشکل نہیں، مشکل لگتا ہے اس لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے دنیاوی اور لوگوں کی جو ہے وہ باتیں ان کو اتنا اپنے اوپر لے لیا ہوا ہے، خوشی غمی کے موقع پر ہم دین پر چلنا مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ ماحول ہی نہیں ہے ہمارا رہا، ہمارے معاشرے کا وہ طریقہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے
کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم دین کے نزدیک ہو جائیں، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دین کے نزدیک کریں، کامیابی آخرت میں ہے۔ آج ہم جس اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا نا جب ان کو دین کے نزدیک نہیں کریں گے، یہ یہاں سے گریبانوں کو پکڑیں گے۔ وہ ہمارے باپ تو ہمیں دنیا میں مال تو لا کر دیتا رہا، رزق تو لا کر دیتا رہا، ہمیں دین کیوں نہیں سکھایا، ہمیں دین کے نزدیک کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے اپنے اوپر بھی رحم کریں، ہم اپنی اولاد پر بھی رحم کریں، ان کو دین کے نزدیک کریں، زیادہ سے زیادہ دین کے نزدیک کریں۔ جب زیادہ سے زیادہ دین کے نزدیک ہوتے جائیں گے نا، پھر دین پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں رہے گا، آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔